آپ لوگوں کا جو سٹریس ہے وہ صرف فتویٰ لینے پہ کیوں ہے، حدیث لینے پہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ یاری صاحب کے لیکچرز یا اللہ یاری کے صاحب کے طرف لوگوں کا رجحان صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ حدیث کی شرح کر کے بتاتے ہیں. اب وہ الٹی سیدھی کر رہے ہیں یا جیسی بھی کر رہے ہیں، لیکن لوگوں میں ایک اعتماد قائم ہو گیا کہ ہاں ہم نے کلام معصوم کو دیکھا، کلام معصوم کو سمجھا، کلام معصوم ہمیں سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے، اب اس میں سے کچھ لوگ ان کی بات مان کے اکتفا کر لیتے ہیں، کچھ مزید تحقیق کے رستے پہ جو ہے وہ چل پڑتے ہیں. میں نے خود بھی 4-5 چیزیں اسی طریقے سے جو ہے وہ سمجھی ہیں. آپ کا جو ہے نا وہ المشہور مور والا جو فتویٰ ہے کاظمی صاحب کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی، اس کے علاوہ سینکڑوں اور اس قسم کی جو ہے نا وہ ایگزامپلز میں نے ابھی دیکھ لی ہیں ریسنٹلی. تو میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو سمجھائیں گے تو وہ سمجھے گا نہیں. آپ کیوں نہیں آنا چاہتے؟ جبکہ آپ نے اپنے آج کے پروگرام کے کنکلوڈنگ ریمارکس کے اندر یہ بات خود کی ہے کہ ہمیں محدث کے اوپر مجتہد پہ اعتماد کرنا پڑے گا، چاہے فتویٰ لینے پہ چاہے حدیث لینے پہ. تو اگر جو اعتماد فتویٰ لینے پہ ہے، اگر میں اس سے ایک سٹیپ آگے جا کے یہ کہوں کہ مجھے حدیث لینے پہ اعتماد ہے، تو اس میں کیا مذائقہ ہے اور اس کو بتانے میں کیا حرج ہے؟ آخری جملہ جو آپ نے بولا ہے تقی ہاشمی صاحب نے وہ یہ تھا کہ ہمیں مجتہد پہ اعتماد کرنا پڑے گا، چاہے فتویٰ لینے پہ چاہے جو ہے نا وہ اس سے حدیث لینے پہ. تو میرا سوال صرف یہ ہے کہ ایک سٹیپ آگے جا کے حدیث کی طرف کیوں نہ جایا جائے، جبکہ عوام حدیث کی ڈیمانڈ بھی کر رہی ہے، وہ ٹھیک حدیث ہے، ہم سن نے کے آپ کا اعتبار کرنے جی کو بھی تیار ہم نے آپ کا سوال صحیح سمجھا جی. آقا ہے. جی جی آپ بالکل. اس کا کیا جواب دیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا، پہلے میں اس کا جواب جو ہے وہ منطقی طریقے سے دوں گا، عقلی طریقوں سے کچھ مثالیں دے کر. وہ چیزیں کہ جس کے اندر بہت زیادہ محققین کا اختلاف ہو، ٹھیک ہے، یعنی سمجھنے میں کیا ان چیزوں کے سمجھنے میں اختلاف چل رہا ہو، علمی اختلاف چل رہا ہو، اور وہ کام بھی ایسا ہو کہ جو بڑا اہم ترین کام ہو انسان کی زندگی کا، یعنی انسان کی جان مال کے حوالے سے ایک اہم کام ہو، یا انسان کی آخرت کے اعتبار سے کیا ہے اہم کام ہو، یعنی بڑا کوئی چھوٹا موٹا کام نہ ہو کہ جس پہ آپ کہیں کہ ہم جو ہے وہ تکے کی طرف جا سکتے ہیں یا غلطی کے چانس کو کیا لے سکتے ہیں. اس طرح کی جب نوعیت کا مسئلہ ہو اور اس کے لیے باقاعدہ لوگ ماہر بنتے ہیں، اور ماہر بننے کے لیے بھی ان کو جو ہے وہ تھوڑا بہت عرصہ درکار نہ ہوتا ہو، کافی لمبا کیا عرصہ درکار ہوتا ہو. اس کے لیے جو ہم ایک خوبصورت مثال جو ذکر کرتے ہیں وہ ڈاکٹر کی مثال ہے، کہ سر درد کے مسائل نہیں، جسم درد کے مسائل نہیں، جو ایک سنجیدہ مسائل ہوتے ہیں، کہ دل گردے کے جو مسائل ہو گئے کہ جس میں انسان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، بہت بڑی بیماری لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس میں جب ماہر ڈاکٹر کا اختلاف ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک عوام کے اندر ایک چیز یہ آتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ماہر ترین ڈاکٹر کو ڈھونڈو، معلومات لو کہ کون سا ڈاکٹر جو ماہر ہے، پھر جو آپ کو وہ سجیشن کرے آپ اس کے اوپر کیا بھروسہ کر لو. ٹھیک ہے، ماہر ڈاکٹر آپ نے ڈھونڈ لیا، اس کے بعد اس کے اوپر کیا کریں گے، آپ بھروسہ کر لیں گے، اور وہ کہے کہ آپ کو آپریشن کروانا ہے تو آپریشن کروا لیں گے، وہ کہے کہ ورزش سے کام ہو جائے گا تو آپ ورزش کریں گے، آپریشن طرف نہیں جائیں گے یا دوائی کھائیں گے، جو بھی وہ کہے گا. اب یہاں پہ کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں جو ہے وہ ڈاکٹر حضرات کو جان تو چکا ہوں کہ یہ ماہر ہے، لیکن مجھے اس کے اوپر بھروسہ تب آئے گا کہ یہ جو سجیشن مجھے کر رہا ہے اس کے اوپر وہ پورے دلائل اپنے ذکر کرے، جو اس نے اپنے کیریئر میں پڑھا ہے وہ پورے کے پورے ہمیں دلائل ذکر کرے گا، تو تب جو ہے وہ میں اس کے اوپر بھروسہ کروں گا، وگرنہ میں بھروسہ نہیں کروں گا. یعنی بھروسہ اور اعتماد کرنے کی دو صورتیں ہوں گی. ایک دفعہ وہ فقط آپ کو علاج بتائے گا، آپ کہیں گے نہیں اگر فقط علاج بتا رہا ہے نا تو میں اس کے اوپر بھروسہ نہیں کروں گا، مجھے اس کے اوپر اعتماد نہیں آئے گا. علاج سے ہٹ کے جب یہ دلیل بتائے گا نا پوری کی پوری، پھر مجھے اس کے اوپر کیا آئے گا، اعتماد آئے گا. اچھا، یہ دو سسٹم ہوں گے. اب یہاں پہ ماہرین اور عقل مند لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ عقل مند لوگوں کا کہنا ہے کہ بھئی اگر وہ آپ کو دلیل بتائے گا تو کیا آپ کے اندر یہ اہلیت ہے کہ اس کی دلیل کو چیک کر سکو اور اس کی بات کو جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس کے اندر رکھ سکو؟ فرض کریں وہ کہتا ہے کہ آپ کے جو خون میں جو ہے وہ سیل کمزور ہو گئے ہیں، تو ریڈ سیل تھوڑے ہو گئے ہیں، وائٹ زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے اگر انسان ورزش کرے اور اس ٹائم پہ اٹھے تو اس کے اندر افزائش ہوتی ہے. جب اس کے اندر افزائش ہوتی ہے اور یہ چیز کھائے تو خون پتلا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو دل کے وال ہیں وہ ان کے اندر جو ہے وہ چکناہٹ وغیرہ نہیں بنے گی، اور اس طریقے سے آپ کا یہ سسٹم حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ جو اس نے دلائل دی، تو کیا آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ اس کے دلائل کو پرکھیں کہ یہ سیل کون سے ہوتے ہیں، کیسے وہ پتلے ہوتے ہیں، کیسے پتلے نہیں ہوتے؟ اور جو دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ جو پتلے کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ کی صورت ایسی بن چکی ہے کہ ابھی آپ کو آپریشن اور بائی پاس کی طرف جانا پڑے گا. تو آپ کے اندر کیا یہ ابلٹی اور یہ صلاحیت ہے کہ آپ دو تین ڈاکٹروں کی جو دلائل ہیں ان کو آپس میں آپ تقابل کروا سکے؟
اور یہ جی فیصلہ کر میں سکیں کہ ان میں سے کون کون ٹھیک ہے اور کون میں کیا غلط ہے. جواب دوں اس ارے کا؟ جواب تو نہیں، میرا پوری ایک بات ایک میں ایک نے منٹ جواب ایک بھائی. حصہ ابھی منطقی میں نے حصہ بیان کیا، ابھی میں اس کی طرف آ رہا ہوں، شریک کی طرف. ٹھیک ہے، سوال آپ کا بنیادی طور پہ یہ ہے کہ فتویٰ لینے میں ہمیں اعتماد نہیں آتا، اگر فقیہ دلیل اور حدیث ذکر کر دیں گے نا پھر ہمیں اعتماد آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کی میں ابھی منطقی مرحلے میں ہوں، منطقی میں اس پہ جواب دے رہا ہوں، پھر میں آتا ہوں اپنی چیز کی طرف بھی، پھر آپ بولیے گا شروع سے. ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو مریض ہیں، جب آپ کے اندر یہ ایبلٹی اور صلاحیت نہیں ہے کہ دلیلوں کا فیصلہ کر سکو، ٹھیک ہے، تو آپ کو تو کوئی بھی یوٹیوب کا ڈاکٹر آ جائے، وہ آپ کو اگر اس کا انداز بیان بڑا اچھا ہے اور آپ کی سطح فکری کو وہ جاننے والا ہے، تو وہ تو آپ کو مطمئن کر دے گا کسی نہ کسی طرح سے. لیکن سارے لوگ عقل مند کہیں گے کہ بھائی دلائل کے اوپر اور خطابت کے اوپر آپ نے نہیں جانا. ٹھیک ہے، یہ بڑا خطیب بن کے آ گیا ہے اور اتنے اس نے ریفرنس انگلش کی کتابوں کے دے دیے، فلاں دے دیے، تو آپ جو ہے وہ سادہ نہ بنے. ٹھیک ہے، جو ماہر ہیں، پروفیشنل ہیں، جو سینئر ہیں، ان کے اوپر آپ کیا کریں، اعتماد کریں، اگرچہ وہ آپ کو دلیل نہ بھی بتائیں. کیونکہ آپ کے اندر یہ ایبلٹی اور صلاحیت نہیں ہے کہ دلائل کو آپ آپس میں کیا تقابل کروا سکیں. ٹھیک ہے، یہ منطقی جواب ہو گیا کہ سارے عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو دلیل لیے بغیر بھروسہ کرنا ہوگا، اور جو آپ دلیلوں سے بھروسہ کرنے والا گیم کر رہے ہیں نا، تو دلیلوں کے اوپر بھروسہ کرنے والے گیم میں تو کوئی بھی آپ کو یوٹیوبر ڈاکٹر جو ہے جو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہے آسانی سے، اس کے اوپر آپ مطمئن ہو جائیں گے. اور ہم حالات دیکھ رہے ہیں، پریکٹیکل حالات بھی دیکھ رہے ہیں گھر کی خواتین کے حوالے سے بات کی. جو یوٹیوبر جو ہوتی ہیں خواتین جو ہے وہ ڈاکٹر اور میڈیکل علاج بتانے والی، وہ اس کے کتنا جو ہے وہ ان کا نقصان ہو چکا ہے، ان کی جلد کا اور ساری چیزوں کا، یہ چیزیں واضح ہیں، کلیئر ہیں. لہٰذا عوام میں یہ چیز ایک عقلی طور پہ رائج ہے کہ جب آپ دلیلوں کو پرکھ نہ سکتے ہوں تو آپ دلیل کی بنیاد پہ کسی کے اوپر اگر آپ کانفیڈنس کرنے جا رہے ہو تو یہ بہت اب غلط کر رہے ہو. ایسا آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ مسئلہ کیا بڑا نازک ہے. اب آ جائیں اسی چیز کو دین کے اوپر ہم لے آتے ہیں. دین کے اوپر فقیہ جو ہے وہ دلائل جب ذکر کرتا ہے تو آپ کے اندر، یعنی ہم عوام کے اندر، آپ کا نام نہیں، میں اپنا نام لیتا ہوں، ہم عوام کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ان کے دلائل کو ہم پرکھ سکیں اور ان کا ہم کیا ہے تقابلی جائزہ ہم لے سکیں. ٹھیک ہے، مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں اپنے مقالے کے اعتبار سے. میں نے بہت سارے جو ہے فقہا کے اوپر، قیاس کی تہمتوں کے اوپر بہت سارے میں نے مقالے لکھے ہیں. اس کے اندر میں نے روایات سے جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ رہبر معظم کے فتوے کا دفاع کی ہے، کبھی سید سیستانی کے فتوے کا دفاع کی، کبھی اس حد تک. اس کے اندر شاید میں نے کسی جگہ نوٹس بھی لکھا ہے یا نہیں لکھا، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ اس لیے میں نے آپ کو بیان نہیں کر رہا کہ آپ اس دلیل کے اوپر اعتماد کر کے اور کہیں کہ جی سید سیستانی نے ٹھیک کہا یا رہبر معظم نے ٹھیک اور دلیل بڑی اچھی ہو گئی. یہ دلیل آپ کی سطح فکری کے مطابق، جو عوام کی سطح فکری کے مطابق لکھی گئی ہے. حالانکہ جو روایات میں وہاں پہ لکھ رہا ہوں میری تحقیق کے مطابق یا میری فقیہ کی تحقیق کے مطابق ان روایات کا صحیح ہونا ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ روایات جن کتابوں سے لی گئی ہیں، اشیات فرض کریں کتاب الجعفریات کتاب ہے، اس کا صحیح ہونا بھی ثابت نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں سند کو چھوڑ کے چیزوں کو لکھ کے بھی عوام کو تو یہ کنسیپٹ ہے نا کہ کوئی بھی عربی میں قال امام صادق لکھا ہوا تو اسی کو لیتے ہیں. تو قال امام صادق لکھ کے اسی کا جو معنی مطلب ہے وہ بیان کر دیا، دوسری چیز اس کے خلاف بیان کر دی، یوں کر کے جوڑ کے چیز دے دی تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں کہ یار یہ قیاس نہیں ہوا کم از کم. ٹھیک ہے، حدیث کے اوپر کیا عمل ہوا ہے. حالانکہ میں خود جتنی تحقیقیں لکھی، میں آپ کو ایمان سے بتا رہا ہوں کہ میں اپنی تحقیق کے اوپر 6 اعتراض آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. آپ خود کنفیوز ہو جائیں گے، یار یہ تو آپ نے غلط بات کی. ٹھیک ہے، تو مطلب کیا کہ یہ جو عوام کو ہم تحقیق لکھ رہے ہیں، کہیں میرا یہ دعویٰ نہیں ہے، بلکہ میں واضح اس کی صراحت اب بھی کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں جو کتاب چھپ رہی ہے اس کے اندر بھی میں واضح دعویٰ لکھوں گا کہ یہ آپ لوگوں کے عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، نہ اس کے لیے ہے کہ آپ ان دلائل سے آپ کانفیڈنس اپنا کریٹ کرو اور اطمینان کی طرف بڑھو. نہیں، یہ ایسی ہیں کہ جیسے یوٹیوب پہ بیٹھ کے کوئی یوٹیوبر آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے، آپ کو بس مطمئن کر رہا ہوتا ہے کہ قیاس نہیں ہے. باقی دلیل کے اندر پاور کیا ہے، یہ چیز ہے، کیونکہ وہ آپ جانتے نہیں ہیں تو لہٰذا وہ کبھی نہیں کہے گا کہ اس دلیل کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کرو کہ کون سا فقیہ جو ہے وہ عالم ہے اور کون سا فقیہ عالم نہیں ہے. کیونکہ آپ نے مور کے اوپر مقالہ پڑھ لیا، ان کا سید سیستانی کیا عالم ہے، باقیوں کے آپ نے دلائل پڑھے نہیں ہیں، ان کے کیا دلائل ہیں، ان کی کیا چیزیں نہیں پڑھی آپ نے، نہ ہی آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے. ٹھیک ہے، تو بس خلاصہ کلام یہ کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے فقیہ کے اوپر اعتماد تب آئے گا کہ جب وہ فتوے کے ساتھ کیا دے گا، دلیل دے گا. ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے علوم میں بھی یہ کام نہیں چلتا، میڈیکل کی دنیا میں جو حساس معاملات ہوتے ہیں جس میں انسان کی جان کا اور آخرت کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی انسان کی جو جان کو ہم میڈیکل سے جوڑتے ہیں اور انسان کی جو روح اور آخرت ہے اس کو ہم دین سے جوڑتے ہیں، دونوں کو اکٹھا رکھتے ہیں. جان کا خطرہ ہو تو وہاں پر بھی عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دلیل کی بنیاد پہ آپ کبھی جج نہ کرنا کہ کون سا ڈاکٹر جو ہے وہ صحیح ہے اور کون سا ڈاکٹر صحیح نہیں ہے. دلیل کی بنیاد پہ آپ جج کرو گے کیونکہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہو، آپ دھوکہ کھا جاؤ گے. ٹھیک ہے، دلائل دینے والے تو بہت لوگ ہوتے ہیں.
اسی طریقے سے جب دین کا مسئلہ آئے گا تو پھر بھی عوام یہ کہیں گے بھائی دلیل کی بنیاد پہ کبھی نہ جج کرنا، ٹھیک ہے، دلیل دینے والے تو بہت سارے ہوں گے، آپ دھوکہ کھا جاؤ گے، اور پریکٹیکل پاکستان میں وہی ایسا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے واضح مثالیں، شہادت سالسی کے اوپر جب ہم نے پروگرام کیے تو بہت سارے خطباء نے قرآن مجید کی آیات پڑھ کے ان کے غلط ترجمے کر کے لوگوں کو مطمئن کیا ہوا ہے۔ وہ جو دلیل دے رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ وہ قیاس ہے، وہ دلیل مانی نہیں رہی، واضح طور پہ اس کے اندر ذاتی رائے ہے۔ جو وہ روایت سنا رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ یہ روایت کیا ثابت ہی نہیں ہے، یہ ایسی متنازع کتاب چلی گئی ہے، لیکن عوام مطمئن ہے۔ عوام کہتی بھی ہمارے خطیب نے تو 6 دلائل پیش کر دیے، 10 حوالے پیش کر دیے، آپ کا ہم نے پروگرام دیکھا، ایک حوالہ بھی نہیں تھا، 2 حوالے بھی نہیں تھے، اس نے تو 20 حوالے دے دیے، لہٰذا ہم اس کے اوپر اعتماد ہیں۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ جس فیلڈ کے آپ ماہر نہیں ہیں اس فیلڈ کے ماہرین کے آپ دلیل دینے کی وجہ سے آپ اس کے اوپر کیا کانفیڈنس کیا بلڈ کر رہے ہو، کریٹ کر رہے ہو۔ لہٰذا آپ اگر ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ایک قدم آگے کیوں نہیں بڑھتے، فتویٰ کے اوپر بھی تو آپ نے اعتماد کرنا ہوتا ہے، تو آپ حدیث کے اوپر اعتماد کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ حدیث کے اوپر اعتماد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ فقیہ کے اوپر اعتماد کر رہے ہو اس کی دلیل کی وجہ سے، اور دلیل کو جب آپ جج نہیں کر سکتے، فیصلہ نہیں کر سکتے، تو یہ ایسی ہے کہ آپ یوٹیوبر اور عام خطیبوں کے دلائل کو جج کر کے ایک بندے کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہو کہ یہ عالم فقیہ ہے یا افقہ فقیہ ہے، اور یہ طریقہ عقلاء کی دنیا میں، سمجھدار لوگوں کی دنیا میں بالکل غلط ہے کہ جس فیلڈ کے آپ ماہر نہیں ہیں اس فیلڈ کے لوگوں سے آپ دلیلیں لیں اور دلیلیں لے کے اس کی وجہ سے اپنا کیا ہے آپ اعتماد اور کانفیڈنس کیا کریں، بلڈ کریں۔ ہم نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ یا آپ فقیہ کو عادل سمجھتے ہیں یا عادل نہیں سمجھتے۔ اگر آپ فقیہ کو عادل اور نیک اور متقی سمجھتے ہیں تو وہ اگر فتویٰ دے گا تو اس کے اوپر بھی بھروسہ ہوگا، دلیل دے گا تو اس کے اوپر بھی بھروسہ ہوگا۔ جب عادل سمجھتے ہیں تو پھر تو دلیل لینے کی بات ہی نہیں ہے، آپ کے نزدیک ثابت ہے کہ یہ ڈاکٹر ماہر ہے، سب کچھ ہے، آپ کو ٹائم لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس سے آپ دلیل سیکھیں۔ اور جب وہ آپ کو دلیل سکھائے گا، جب وہ آپ کو دلیل سکھائے گا تو پوری دلیل آپ کو نہیں سکھائے گا، کیونکہ پوری دلیل سکھانے کے لیے آپ کو اصل صدور، جہت صدور اور دلالت کلام، یہ تینوں چیزیں سکھانی ہوتی ہیں، اور ان تینوں چیزوں کے پیچھے پورے علوم ہوتے ہیں۔ کتابوں کی نسبت مصنف کی طرف کیسے ثابت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کون سے دلائل اور شواہد ہوتے ہیں، جیسے شیخ قرۃ عاملی نے وسائل شیعہ میں کچھ جی شواہد جی کو ذکر کیا، لسٹ دی، ٹھیک ہے، جی یعنی یہ پوری بحث ہوتی ہے، تو وہ آپ کو تھوڑا سا بہت مطمئن کر دے گا۔ تو آپ یہ جو غلط جی روش کی طرف چلیں گے نا کہ دلیل کی بنیاد پہ آپ کانفیڈنس بلڈ کر رہے ہو، تو یہ چیز ایک ایسا خطرناک طریقہ ہے کہ جو انسان کو نیم ملائیت کی طرف لے کر جائے گا، اور ایک ایسی چیز کی طرف لے کر جائے گا کہ جو اس کی زندگی کے لیے اور اس کی آخرت کے لیے کیا جی خطرناک ہے۔